اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور آپ سب کی جانب سے امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں شہادت سفیر حسینی حضرت مسلم ابن عقیل کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور یہ بھائی اس لحاظ سے صرف نہیں ہے کہ آپ ان کے چچازاد بھائی ہیں، بلکہ اس عنوان سے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو خط آپ کے ہاتھ دیا تھا اہل کوفہ کے نام، اس میں آپ کی جو صفتیں بیان کی ان میں سے ایک صفت یہ بیان کی کہ میں تمہارے درمیان اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں۔ عرب کلچر میں، عرب ثقافت میں ہندوستان بر صغیر کی طرح ہر ایک کو بھائی نہیں کہا جاتا، بلکہ بھائی کہنے کے لیے سنخیت ہونا ضروری ہے، کوئی ایک ایسی چیز جس کی وجہ سے وہ بھائی بنے، یعنی وہ انسان جو ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے بھائی نہیں ہے بلکہ کسی اور وجہ سے بھائی ہے، یا کوئی سنخیت اس کے اندر ایسی پائی جا رہی ہے کہ وہ اس لحاظ سے بھائی کہلا رہا ہے۔ جیسے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو رسول اکرم نے اپنا بھائی بیان کیا، اس عنوان سے نہیں کہ وہ چچازاد بھائی تھے، بلکہ جب سب کے مہاجر و انصار کے درمیان عقد اخوت کرایا، بھائی چارگی کرائی، بھائی کا عقد پڑھایا اور ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، اس وقت امیر المومنین کو اپنے لیے چنا، اس عنوان سے کہ سنخیت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور امیر المومنین علیہ السلام میں۔ یہاں بھی تقریباً اسی معنی میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام جناب مسلم بن عقیل کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں۔ اور ایک دوسری صفت جو جناب مسلم کی اس خط میں آپ نے بیان کی وہ یہ کہ ہم اپنے مورد اعتماد کو تمہارے پاس بھیج رہے ہیں۔ آپ تصور کریں 18,000 سے زیادہ خط امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تھے کہ امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی جا رہی تھی۔ آپ نے اس کے جواب میں صرف مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ اگر مسلم نے مجھے وہاں سے خط بھیج دیا کہ میں آؤں تو میں آ جاؤں گا۔ 18,000 لوگوں کے خط جس میں بڑے بڑے افراد ہیں، بہت محترم افراد شامل ہیں ایک طرف، اور مسلم ابن عقیل کا خط ایک طرف، یہ خود جناب مسلم ابن عقیل کی اہمیت کے اوپر دلیل ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل مکے سے پہلے مدینہ آئے اور اس کے بعد پھر کوفے کی طرف گئے۔ کوفے میں آپ پہلے جناب مختار ثقفی کے گھر میں مہمان ہوئے، پھر حالات بدلنے کی وجہ سے آپ جناب حانی بن عروہ کے گھر میں منتقل ہو گئے۔ حالات کوفے کے عجیب و غریب تھے، وہ دور عجیب و غریب دور تھا، اور جب کوفے میں جناب مسلم کے ہاتھ پر تقریباً 10,000 یا بعض روایت کے حساب سے 20,000 لوگوں نے بیعت کر لی، تو جناب مسلم نے امام حسین علیہ السلام کو خط بھیجا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ لیکن اس کے فوراً بعد کوفے کے حالات بدل گئے اور ابن زیاد وہاں کا حاکم بنا کر بھیج دیا گیا، اور ابن زیاد نے دھوکے کے ذریعے سے، فریب کے ذریعے سے، ظلم کے ذریعے سے اور لوگوں کو خریدنے کے ذریعے سے دھیرے دھیرے جناب مسلم سے الگ کر دیا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ روایات میں ہے، تاریخ میں ہے کہ جناب مسلم نے جب نماز پڑھائی، مغرب کی نماز پڑھائی تو مسجد بھری تھی، اور جب آپ نماز عشاء کے بعد آپ نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہاں کچھ لوگوں کے علاوہ پوری مسجد خالی ہو چکی تھی، اور پھر جناب مسلم ابن عقیل کوفے کی گلیوں میں اکیلے تھے، اور وہ ایک تفصیلی داستان جہاں آپ نے ایک ضعیفہ کے گھر میں طوا جس کا نام تھا پناہ لی، اور اگلے دن صبح جب لشکر کی آواز سنی اور فوجیوں کی آوازیں آئیں تو پھر آپ اس گھر سے باہر آئے۔ جب طوا نے روکنا چاہا اور کہا کہ آپ گھر میں رہیے، پناہ لے لیجئے، تو جناب مسلم نے کہا میری غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ میری وجہ سے تمہارے گھر کی حرمت پامال کی جائے۔ کتنی اہمیت ہے حرمت کی بنی ہاشم کے درمیان، اور کربلا میں یہی حرمتیں پامال کی گئی۔ جناب مسلم نے باہر نکل کر ایک دلیرانہ جنگ کی، اور آخر میں دھوکے سے آپ کو گرفتار کیا گیا۔ جب آپ کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا تو کسی نے کہا کہ امیر کو سلام کرو، وہ تاریخی جملہ جو جناب مسلم ابن عقیل نے وہاں پر ارشاد فرمایا حسینی امیر و نعم الامیر، میرا امیر صرف حسین ابن علی ہیں، اور اس سے بہتر کون امیر ہو سکتا ہے، یعنی میرا سید و سردار صرف حسین ابن علی ہیں۔ ایک سبق دیا جناب مسلم نے کہ کیسے بھی حالات ہو جائیں،
اگر انسان اپنے وظیفے پہ عمل کرے، اپنی ولایت کے اوپر استوار رہے، تو ممکن ہے اس کی جان چلی جائے لیکن اس کا دین اور ایمان سلامت رہے گا۔ اور حسین ابن علی کو امیر کہنے والا، حاکم کہنے والا، ولو سر و تن میں جدائی ہو جائے لیکن رہتی دنیا تک وہ لوگوں کے لیے مشعل راہ بھی رہے گا، لوگوں کے لیے مورد زیارت بھی رہے گا، اور لوگ اس کو یاد کرتے رہیں گے۔ جناب مسلم ابن عقیل کے سلسلے میں ایک اور داستان ہے کہ جب جناب حانی ابن عروہ نے یہ پیشکش کی تھی کہ میں بیماری کا بہانہ کرتا ہوں، ابن زیاد مجھے دیکھنے کے لیے آئے گا، تم اس وقت آ کر اس کو قتل کر دینا، لیکن جناب مسلم نے دھوکے سے قتل کو منع کیا اور کہا کہ رسول اکرم سے میں نے روایت سنی ہے کہ مہمان کو دھوکے سے قتل کرنا دین کے خلاف ہے۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جو عہدے سفارت کی ذمہ داری تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا۔ ایک سفیر کی حیثیت سے اگر جناب مسلم اس طرح سے ابن زیاد کو قتل کرتے تو یقیناً ابن زیاد قتل ہو جاتا، بہت سے مسائل حل ہو جاتے، لیکن بہرحال وہ دین جس کی حفاظت کے لیے حسین ابن علی قیام کر رہے تھے، اس دین کے اوپر ایک حرف آ جاتا، اس دین کے اوپر دشمن کچھ نہ کچھ بیان ضرور کرتے کہ حسین ابن علی نے یا ان کے سفیر نے اس طرح سے دھوکے سے قتل کیا، اور یہ خلاف اسلام ہے، خلاف دین محمدی اور خلاف دین و سیرت علوی ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل کو جب ابن زیاد نے سزا دی کہ آپ نے کوفے میں فتنہ پھیلایا ہے لہٰذا آپ کو قتل کر دیا جائے گا، تو آپ نے صرف یہ درخواست کی تھی کہ میں خط اپنے حسین ابن علی کو لکھنا چاہتا ہوں تاکہ ان کو آج کے حالات سے باخبر کر دوں۔ وصیت کی، لیکن ظاہر ہے کہ جس آدمی سے وصیت کی وہ اس لائق نہیں تھا کہ اس سے وصیت کی جاتی، اور اس نے وصیت کے اوپر عمل نہیں کیا۔ جناب مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر آپ کے سر و تن میں جدائی ہوئی اور آپ کے لاشے کو کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ یہ پہلے شہید ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کی راہ میں اپنی جان کو قربان کیا۔ 9 ذی الحجہ آپ کے شہادت کی تاریخ ہے، 9 ذی الحجہ روز عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں حاجی جمع ہوتے ہیں، 9 ذی الحجہ کو زیارت مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں، جو یہاں جمع ہوتے ہیں، چاہے وہ عرفات کے میدان میں جمع ہوں اور چاہے کربلا میں بین الحرمین یا امام حسین کے حرم میں ہوں، سب مسلم ابن عقیل کو یاد کرتے ہیں اور مسلم ابن عقیل کی شہادت کو یاد کر کر ان کے لیے مصائب بھی پڑھتے ہیں، ان کے لیے گریہ بھی کرتے ہیں، اور یہ خود عظمت جناب مسلم پر ہے، دلیل ہے کہ خداوند عالم نے ان کی قربانی کو یاد رکھا، اور لوگوں کے درمیان ایک ایسا ماحول بن گیا کہ اب لوگ عرفے کے دن جب دعائے عرفہ پڑھیں گے یا میدان عرفات میں جمع ہوں گے یا امام حسین کے حرم میں جمع ہوں گے، تب بھی مسلم ابن عقیل کی قربانی کو یاد کریں گے۔ بارگاہ الہی میں دست دعا ہیں کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی سفیر حسین ابن علی اور سفیر عزائے حسین ہونے کے وظیفے پر عمل کر سکیں، اور غیبت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے دور میں اپنے وظیفے کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں اور صاحب عصر امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اور بارگاہ الہی میں جناب مسلم کے خون کے وسیلے سے دست دعا ہیں کہ منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔